پانا ہے کچھ مقام تو خواجہ کے در پہ آ، ہونا ہے کامیاب تو خواجہ کے در پہ آ، لانا ہے انقلاب تو خواجہ کے در پہ آ، تقدیر ہے خراب تو خواجہ کے در پہ آ، جو بھی دے گا تجھ کو وہ دے گا حساب سے، پانا ہے بے حساب تو خواجہ کے در پہ آ۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، مولا غریب نواز مولا غیب سے مدد فرمائیے، حضور آپ دلوں کے حال بے در جانتے ہیں، غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دیجیے، اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے غریب نواز۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خیر، تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیہ ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ پاک آپ کی گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا، محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتی ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے۔ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور اے پیغمبر تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو۔ اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو، دعا کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اسے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ اگلوں کا، یعنی تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم خلیفہ بنتے ہو، تم مرو گے تمہاری اولاد۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن نصیحت تو بہت کم ہی تم حاصل کرتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کرتی ہے اور دعا کو سنتی ہے، تو گویا وہ الہ ہے تمہارا دوسرا جعلی الہ تم نے بنایا ہوا، چاہے کوئی پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، بزرگ ہو، یہ بابا ہو، وہ گویا آپ نے الہ بنا دیا۔ میں نے کہا نہیں بتائیں، یہ میں نے ترجمہ ٹھیک کیا، ماشاءاللہ ان کو فارسی بھی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، انگلش بھی آتی تھی، اردو بھی، بیسیکلی وہ انڈین کشمیر کے رہنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ ترجمہ تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا لیکن نہیں، اب عوام سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ لیکن تو اب ختم ہو گیا نا، آیت کے بعد جب ایک واضح بینات میں سے کوئی چیز آ جائے، وہاں جتنے بیٹھے تھے ان کا یہ سب آپ کی بات جو ہے نا 100% ٹھیک ہے، اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں پکارنا۔ تو اگر کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نعوذ باللہ، تو وہ گویا حضرت عبد القادر جیلانی کو
इलाह मान रहा है, कुरान ये कह रहा है। हाँ, अलमदद के बगैर कहता है, कहता रहे क़यामत तक कहता रहे, कोई नहीं